حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی طرف پڑھا کر جناب قاسم سلیمانی محمد مہدی محدث اور مولانا پرویز احمد صاحب کے ارواح کو بقیہ سلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی پاکیزہ معظم سماعتوں کی بارگاہ میں آج ہمارے اس متحر سلسلہ گفتگو کے دوسرے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہوگی. کل کی گزشتہ تقریر میں جو معلومات، جو گزارشات اور جو افکار و نظریات نکات اور پائیں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق آیات قرآنی کی بنیاد پر حاضر اور تحفے کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. یقیناً وہ آپ کے مضبوط و مستحکم اور پاک و پاکیزہ حافظوں میں محفوظ ہوں گی. ان مجالس کے لیے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن ترین آیات کو تلاوت کیا جا رہا ہے وہ مقدس آیات کلام الہی کے تیسرے سورے یعنی سورہ مبارک آل عمران کی 2 مسلسل 32ویں اور 33ویں آیات. ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے اپنی بارگاہ کے رہبروں کا اور اپنی سرکار کے رہنماؤں کا اور ہماری نجات کے ذمہ داروں کا تعارف کرایا ہے، نشانیاں بتائی ہیں، علامتیں بتائی ہیں، صفات سے آگاہ کیا ہے اور کوالٹیز کا ذکر کیا ہے. مختصر بیان کے ذریعے اللہ نے بہت بڑے مسئلے کو حل کیا ہے تاکہ ہم اپنے ہادی کو، اپنے رہبر کو، اپنے رہنما کو
اور اپنے پیشوا کو پہچاننے میں، شناخت کرنے میں اور جاننے میں خطاؤں کا شکار نہ ہو اور شبہات میں گرفتار نہ ہو، مسٹیک نہ ہو، ہم سے غلطی نہ ہو، ہم اچھی طرح اپنے نجات کے ذمہ دار افراد کو پہچانیں۔ یہی اللہ کا منصوبہ اور یہی اللہ کا پروگرام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک بلا شبہ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، آدم کا استفا کیا۔ کل میں عرض کر چکا ہوں، استفا کا مطلب ہے بے عیب قرار دینا، بے نقص بتا دینا، جہاں کوئی داغ نہ ہو، دھبا نہ ہو، خامی نہ ہو، کمی نہ ہو، کجی نہ ہو، جہاں کوئی مسٹیک نہ ہو، جہاں کوئی فالٹ نہ ہو، جہاں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، مکمل اور کامل ترین کردار ہو اور اکمل ترین شخصیت ہو، اس موقع پر استفا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ایسی شان کی شخصیت کو اور ایسی رفعت کی ہستی کو قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم میں، قرآن کی زبان میں مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اور سب سے اول ترین جس ذات گرامی کو، جس پرسنالٹی کو، جس شخصیت کو، جس کردار کو، جس ہستی کو اور جس وجود مقدس کو مصطفیٰ بنایا، ان کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ آدم کو مصطفیٰ بنایا، حضرت آدم کے بعد اور ان کے اصطفاء کے تذکرے کے بعد اور ان کو مصطفیٰ بنائے جانے کے بعد اللہ نے اپنے بیان کو آگے بڑھایا۔ وَنُوحًا، جیسے آدم کو بے عیب بنایا ویسے ہی حضرت نوح کو بھی بے عیب بنایا۔ یہ دو استفاء، دو چناؤ، اللہ کی دو تعین، دو تقرر صرف انفرادی تھے، انڈیویجول۔ حضرت آدم کو مصطفیٰ بنایا، آدم کی اولاد کو مصطفیٰ نہیں بنایا، آدم کے گھرانے کو اور آدم کے پورے خاندان کو مصطفیٰ نہیں بنایا۔ حضرت نوح کو تنہا مصطفیٰ بنایا، بے عیب بنایا، لیکن نوح کی ساری اولاد کو مصطفیٰ نہیں بنایا۔ لیکن جب آگے بیان ہوا تو ارشاد ہوا ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، وآل ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کے پورے گھرانے کو مصطفیٰ بنایا۔ ہم نے اپنے خلیل، اپنے نیک بندے اور اپنے خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل کو، پوری فیملی کو، پوری ذریت کو، پوری اطرت کو، پورے خاندان کو، پورے خاندان کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، بے عیب بنایا۔ اور پھر چوتھے مرحلے پر ارشاد ہوا وآل ابراہیم، جیسے ہم نے ابراہیم کے پورے گھرانے اور ان کی تمام نسل کو مصطفیٰ بنایا، ویسے ہی ہم نے حضرت عمران کے گھرانے کے بچے بچے کو مصطفیٰ بنایا۔ سمجھ تو چاہ رہا ہوں، غور کریے گا، یہ قرآن مجید ہے، کرداروں کی فضیلتوں کے قصیدے ہیں، یہ منقبتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کی ثنا ہے، ان کی مدح ہے، ان کی ستائش ہے۔ اچھے کرداروں کا اللہ نے اچھائی کے ساتھ ذکر کیا، مصطفیٰ بنایا۔ پہلے مرحلے پر آدم کو مصطفیٰ بنایا، دوسرے مرحلے پر جناب نوح کو مصطفیٰ بنایا، اور دوسرے مرحلے پر آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، اور چوتھے مرحلے پر عمران کے خاندان کو مصطفیٰ بنایا۔ 73 کے 73 فرقے، وہ نظریہ کچھ بھی رکھتے ہوں، عقیدہ ان کا کچھ بھی ہو، ان کا اپنا اسکولات تھا کچھ بھی ہو، کسی بھی ملت سے وہ تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، لیکن سب کو پتا ہے کہ حضرت آدم کون ہے۔ آدم کو سب جانتے ہیں کہ آدم مصطفیٰ ہے، حضرت نوح کو بھی سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح مصطفیٰ ہے،
اور حضرت ابراہیم کو بھی سب جانتے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ان کی اولاد ان کا گھرانہ وہ بھی مصطفیٰ ہے. لیکن تمام علماء اسلام چوتھے مرحلے پر خاموش ہو جاتے ہیں. امت کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ مقدر والا عمران کون ہے کہ جس کی پوری نسل مصطفیٰ ہے. ظفر کرے گیا بڑی اہم منزل ہے اور بڑا عظیم مرحلہ ہے جہاں پر میں لانا چاہتا ہوں. یہ تو دیکھیے کلیئر ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی الجھن نہیں, کوئی تصادم نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں, کچھ نہیں, کنٹرڈکشن نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ حضرت آدم مصطفیٰ ہے صاحب. تو آپ نے کہا ہے مصطفیٰ کا مطلب بے عیب ہے, معصوم ہے, مطہر ہے, ابوالبشر ہے, مسجود ملائک ہے, خلیفۃ اللہ ہے. یہ سارے صفت اللہ ہے, یہ سارے ان کے القاب ہے, ٹائٹل ہے, عہدے ہیں, یہ ان کے درجے ہیں, رتبے ہیں, یہ فضیلتیں ہیں, یہ ان کے پہلو ہے, اور یہ ان کی خاصیتیں ہیں, اور یہ ان کے کمالات ہیں کہ وہ مصطفیٰ ہے. ہر مسلمان جانتا ہے, ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے. حضرت نوح کو بھی سب جانتے ہیں, حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی سب جانتے ہیں. لیکن یہ عمران کون ہے کہ جس کا ایک ایک بچہ مصطفیٰ ہے, بے عیب ہے, اور یہ اللہ کی سیرت ہے کہ وہ اسی شخصیت کے ایک ایک بچے کو مصطفیٰ بناتا ہے جو خود بھی بے عیب ہو, اور کہیے گا جو خود بھی بے داغ ہو. اب یہ آل کا تذکرہ کیا ہے, آل عمران, آل ابراہیم, تو کیا آل ہی مصطفیٰ ہے؟ حضرت ابراہیم مصطفیٰ نہیں ہے کیا؟ نہیں, حضرت ابراہیم بھی مصطفیٰ ہے, تبھی تو اولاد مصطفیٰ ہے. تو اسی طرح عمران بھی مصطفیٰ ہے, ان کی آل بھی مصطفیٰ ہے. تو اب یہ عمران کون ہے؟ میں ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں, بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اصل میں ہم تاریخ کو اچھی طرح پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے یا ضرورت نہیں سمجھتے. دیکھیے ہمارے یہاں, ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں, ماحول میں, ہماری مجلسوں میں ایک لفظ آپ نے تقریباً ہر تقریر میں سنا ہوگا, جو کہ کردار ہی ایسا ہے. حضرت ابو طالب کا نام ہر مجلس میں آتا ہے. یہ ابو طالب پراپر نام نہیں ہے, یہ اصل نام نہیں ہے, یہ کنیت ہے. ابو طالب یعنی طالب کا باپ. آپ کے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے, لیکن تاریخ سے پوچھو اصل نام ان کا عمران ہے. اور سمجھے گا حضرت ابو طالب کا نام عمران ہے. اب آل عمران کون ہوئے؟ حضرت ابو طالب کی اولاد. اب میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. بے شک اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا, نوح کو مصطفیٰ بنایا, ابراہیم کی اولاد کو مصطفیٰ بنایا, اور ابو طالب کی اولاد کو مصطفیٰ بنایا. ابھی دیکھیے یہ میں نے ترجمہ کیا ہے, ابھی دلیل, ثبوت, پروف اور سند آپ کے حوالے کروں گا. آپ کو انشاءاللہ فرحت محسوس ہوگی, مسرت محسوس ہوگی, اطمینان محسوس ہوگا. آپ اپنی جگہ پر عجیب و غریب کیف محسوس کریں گے, سرور محسوس کریں گے. حضرت آدم مصطفیٰ, حضرت نوح مصطفیٰ, آل ابراہیم مصطفیٰ, آل عمران مصطفیٰ. تو عمران کی آل چوتھے نمبر پہ رکھی, مصطفیٰ. اب چلو ڈکشنری سے پوچھتے ہیں, لغت سے پوچھتے ہیں. مصطفیٰ کے معنی بتائے تھے استفا کے کم سے کم 70 معنی ہے, وہ ذکر نہیں کیے تھے سر. اب میں 2-3 معنی آپ کو ذکر کرتا ہوں. مصطفیٰ کے معنی ہے منفرد, مصطفیٰ کے معنی ہے ممتاز, مصطفیٰ کے معنی ہے یونیک, مصطفیٰ کے معنی ہے سپیریئر, مصطفیٰ کے معنی ہے بے مثال, بے نظیر. اور جو کہہ رہا ہوں سپیریئر بنایا ہم نے آدم کو, منفرد بنایا, ممتاز بنایا, سارے لفظ چھوڑ دو, بے مثل بنایا. حضرت آدم کو بے مثل بنایا, حضرت نوح کو بے مثل بنایا, آل ابراہیم کو بے مثل بنایا, آل عمران کو بے مثل بنایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. اور رسول کتنے ہیں؟ 313. بڑے رسول کتنے ہیں؟ 5. صاحبان شریعت کتنے ہیں؟ 4. اور کیجئے گا صاحبان کتاب کتنے ہیں؟ 4. تو بھائی اللہ نے جب 1,24,000 انبیاء بھیجے تو صرف 4 ہی کو مصطفیٰ کیوں بنایا؟ 4 ہی کو بے مثال کیوں بنایا؟ حالانکہ ہر نبی مصطفیٰ ہے, ہر رسول مصطفیٰ ہے, مگر قرآن میں نام لیا آدم کا,
قرآن میں نام لیا نوح کا، قرآن میں نام لیا آل ابراہیم کا، قرآن میں نام لیا آل عمران کا، تو اصل میں صفت دی، بے مثال بنایا، بے نظیر بنایا۔ آدم کس چیز میں بے مثال ہے؟ ذرا سوچئے گا، آدم معصوم ہے تو سارے نبی معصوم ہے، آدم مطہر ہے تو سارے نبی مطہر ہے۔ بے مثال تو نہیں ہوئے، سپیریئر تو نہیں ہوئے، ممتاز تو نہیں ہوئے، منفرد تو نہیں ہوئے، تو جو جا رہا ہوں بے نظیر تو نہیں ہوئے، چونکہ سب معصوم، یہ تو مشترک ہو گیا، کامن ہو گیا معاملہ، سارے معصوم۔ تو معصوم ہونا انفراد نہیں ہے، مطہر ہونا انفراد نہیں ہے، نبی ہونا بھی انفراد نہیں ہے۔ حضرت آدم کا انفراد ہے، منفرد ہونا، ممتاز ہونا، سپیریئر ہونا، بے مثال ہونا۔ کیا ہے حضرت آدم کا؟ حضرت آدم کا منفرد ہونا ہے خلیفۃ اللہ، چونکہ سب سے پہلا خلیفہ اللہ کا آدم ہے، آدم سے پہلے کوئی نہیں، یہ خاص صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ جو بھی خلیفہ بنا وہ آدم کے بعد بنا، آدم ہے پہلا خلیفہ، یعنی خلافت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا۔ تو اللہ نے آدم کا نام لیا کہ ہم نے یہ مصطفیٰ بنایا۔ اب خلافت کے بعد چلا سلسلہ، آگے چلا، شریعت کا رائی، رسالت کا رائی، رسالت کا آغاز اور شریعت کا آغاز حضرت نوح سے ہوا۔ حضرت نوح ہے شریعت و منفرد، لہذا حضرت نوح کا نام لیا۔ توجہ چاہا، پہلا مرحلہ ہے خلافت کا، دوسرا مرتبہ ہے رسالت کا، تیسرا مرتبہ ہے امامت کا، چوتھا مرتبہ ہے ولایت کا۔ ہدایت کے، گائیڈنس کے، لوگوں کو نجات دلانے کے، لوگوں کو راہ مستقیم پر لانے کے، سیدھے راستے پر لگانے کے، جنت تک پہنچانے کے، رضا الہی حاصل کرانے کے، خودردی پروردگار میسر لانے کے لیے اللہ نے 4 سورس بنائے، 4 ذریعے بنائے، یعنی ہدایت اللہ کی 4 ہی شکلیں بنائے ظاہر ہوگی۔ پہلی شکل ہے خلافت، خلافت اللہ، اللہ کی خلافت۔ دوسری شکل ہے رسالت، اللہ کی رسالت۔ تیسری شکل ہے امامت، چوتھی شکل ہے ولایت۔ پانچواں حکام بتا دیجئے، ہدایت کا پانچواں حکام بتا دیجئے۔ ہدایت کے کتنے عہدے ہیں، کتنے مرحلے ہیں؟ خلافت، رسالت، امامت اور ولایت۔ خلافت دے دی آدم کو، آدم منفرد، رسالت دے دی نوح کو، نوح منفرد، امامت دے دی اولاد ابراہیم کو، حضرت ابراہیم منفرد، آل ابراہیم منفرد۔ اب سب پہ قرآن کے بتاؤ، ایک عہدہ بچا تھا ولایت، وہ کس کی اولاد کو دیا ہے؟ سب سے پہلا ولی کون ہے؟ مجھے بتاؤ، کائنات میں ولی مطلق کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ منفرد ولی کون ہے؟ تو آواز آئی، دیکھو خلافت پہ اختلاف ہے، امامت پہ اختلاف ہے، علی کی ولایت پہ کسی کو اختلاف ہے، سب علی کو ولی مانتے ہیں۔ کب ولایت تو علی سے آغاز ہوئی، تو سچ بتاؤ علی کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اب میں ترجمہ کرنے میں ہم بجانی ہو گیا کہ نہیں؟ آدم کو مصطفیٰ بنایا، نوح کو مصطفیٰ بنایا، ابراہیم کی اولاد کو مصطفیٰ بنایا، ابو طالب کی اولاد کو مصطفیٰ بنایا۔ اور اللہ کی ایک سیرت یہ بھی ہے کہ وہ غیر معصوم کو مصطفیٰ نہیں بناتا۔ توجہ چاہا، جب بھی استفاء کا منصب اور عہدہ فضیلت دیتا ہے تو وہ کردار، وہ کیریکٹر، وہ ہستی اور وہ شخصیت معصوم ہوتی ہے۔ آدم معصوم، نوح معصوم، ابراہیم و آل ابراہیم معصوم۔ اب عمران و آل عمران کے لیے کیا کہیے گا؟ توجہ چاہا، کیا ہونا چاہیے بھائی؟ آل عمران کو کس منزل پہ ہونا چاہیے، کس مقام پہ ہونا چاہیے، اور کس رفعت اور کس بلندی پہ ہونا چاہیے؟ جانے دیجئے، اللہ نے اپنے عہدوں کا آغاز کیا خلافت سے، اینڈ کیا ولایت پر۔ توجہ چاہا، کہاں سے چلا رشد کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، گائیڈنس کا سلسلہ، نجات کا سلسلہ، عہدوں کا سلسلہ، رتبوں کا سلسلہ، درجوں کا سلسلہ، مقامات کا سلسلہ کہاں سے آغاز ہوا؟ جان رہے ہیں نا، خلافت سے آغاز ہوا، خلیفہ بنایا آدم کو، توجہ چاہا، اور اینڈ کائے پر ہوا، انتہا کائے پر ولایت پر۔ آدم کو خلیفہ بنایا، علی کو ولی بنایا، پہلا عہدہ دیا آدم کو، آخری عہدہ دیا
61 ارشاد ہوا اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آدم، ہم نے ان کو مٹی سے بنایا، تراب سے بنایا۔ توجہ جانا، تو آدم ہے ابن تراب اور یہ ہے ابو تراب۔ غور کریے گا کتنا فرق ہے، ابن تراب سے شروع کیا ہدایت کا کارن اور ابو تراب پر تمام کیا۔ توجہ چاہو، علی ہے ابو تراب، آدم ہے ابن تراب۔ اب قرآن سے پوچھو اربوں خربوں برس کا پرانا عابد، نمازیں، روزے، حج، زکات، تسبیح، تحلیل، سجدے، قیام، رکوع، قعود، کتنا بڑا نمازی تھا، 2 رکعت نماز 6000 برس میں پڑھی تھی ابلیس نے، لیکن وہ حضرت آدم کو تسلیم نہ کر سکا تو اللہ نے شیطان بنا دیا، ملعون بنا دیا۔ کسے ملعون بنایا؟ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو، کہا اس کو ابلیس کو ملعون بنا دیا۔ کیوں بنایا بھائی؟ کہا آدم کے سامنے نہیں جھکا، آدم کو نہیں مانا۔ آدم کا ٹائٹل کیا ہے قرآن میں؟ کہ ابن تراب ہے، تو کہتے ہونے بعد کہ جو ابن تراب کو نہ مانے وہ نمازیں پڑھ کے بھی شیطان ہے، جو ابو تراب کو نہ مانے اسے کیا کہیے گا؟ سب پڑھنے والے رحمت اللہ۔ اسٹارٹ کہاں سے کیا، ابتدا کہاں سے کی، آغاز کہاں سے کیا؟ اپنی ہدایت کا، اپنے رشد کا، اپنے نجات کے پروگرام کا، اپنے گائیڈنس کے پروگرام کا اللہ نے آغاز کیا خلافت سے۔ ابن تراب، حضرت آدم کو ابن تراب بنایا۔ توجہ چاہو، پہلی منزل، پہلا مرحلہ کیا کہا؟ فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، کرو سجدہ۔ سب نے سجدہ کیا۔ اب قرآن کہتا ہے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی تعظیم آدم کو سارے فرشتے جھکے، سارے ملائکہ جھکے، ایک شیطان نہیں جھکا۔ وہ لگا پروردگار میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو نے ان کو، اور دیکھو دلیل دی ہے، اس نے اپنی جگہ پر بحث کی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سورہ اعراف اللہ نے جب پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کس لیے سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا تھی، غلط کیا تھی، سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، تو اس نے کہا خلقتہ من نار خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔ جب اس میں کوئی بات نہیں، اللہ کا کمال ہے، جس چیز سے چاہے جس کو بنا دے۔ لیکن آگے اس نے کیا کہا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیا کہا؟ میں آدم سے بہتر ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کی روح رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کی بارگاہ میں شیطان کہہ رہا ہے ابلیس کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں نے 6666 آیتیں بہت غور سے پڑھی کہ جب شیطان نے یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے افضل ہوں، تو اللہ نے تردید نہیں کی، اللہ نے ریجیکٹ نہیں کیا، اللہ نے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں کہ کیا بکواس کر رہا ہے، کیا بےہودہ گفتگو کر رہا ہے، کیا نان سینس پبلک کیسی بات کرتا ہے، بے معنی بات، بے مفہوم بات، کیسے گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی، بدتہذیبی کر رہا ہے، ناحجات، بدسلیقہ، خبیث، کمین، ملعون، کیسی بات کر رہا ہے۔ مجھے کوئی آیت نہیں ملی، شیطان کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں آدم سے، اور اللہ خاموش ہے۔ آپ کو اگر کوئی آیت ملے تو لاؤ، عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، بات سنتے ہیں آپ، آدم و شیطان کا واقعہ۔ شیطان کہہ رہا میں آدم سے افضل ہوں، خیر منہ، میں بہتر ہوں، ہسیا ہے جو خیر بن گیا، میں بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو، چونکہ یہ کمتر ہے اور میں بہتر ہوں۔ اللہ خاموش رہا، کیوں نہیں اللہ؟ اصل میں بات یہ ہے اللہ نے پہلے ہی دن بنیاد رکھ دی کہ جاہلوں سے منہ نہ لگو۔ جب جاہل بے مقصد بات کرے اور بے معنی بات کرے تو خاموش ہو جاؤ۔
یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ مشیت اتنی مطمئن کیوں ہے، اتنی اپنی جگہ پر ڈٹی ہوئی کیوں ہے کہ شیطان کو ڈانٹا نہیں؟ جب شیطان غلط بات کہہ رہا تھا اور وہ قرآن میں آ گئی کہ انا خیر منہ ہو، تو اللہ کہنا چاہیے تھا نہیں تجھے بھی میں نے بنایا، آدم کو بھی میں نے بنایا، آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، تجھ سے بہتر بنایا، تو کیسے کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں؟ کچھ بھی نہیں کہا اللہ نے۔ کچھ ہے بحث؟ نہیں ہے۔ کیوں ہے خاموش اللہ؟ قرآن پڑھو، اس کا جواب ملا ہے 7ویں سورہ سے آگے بڑھ کر 38ویں سورہ میں، سورہ صاحب میں اللہ نے کہا کوئی حق کمزور ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، چلو شیطان نے کہہ تو دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ایک دن اللہ نے پھر پوچھا قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے بلایا اپنی بارگاہ میں، ابلیس بتا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس لیے نہیں کیا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ اب کانتا من العالین، یا تم بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ توجہ چاہنا کیا پوچھا اللہ نے؟ ایسے نہیں ہے چیزوں، پورے کھل کے تیار ہو کے آمادہ ہو کے پریپیڈ ہو کے اور بالکل اپنی جگہ پر واجب ہو کے بیٹھو جب میں اپنا بیان آگے بڑھاؤں۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا، کب پوچھا؟ جب وہ کہہ چکا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ نے اس پہ کوئی بحث نہیں کی، کوئی تبدیل نہیں کی، ریئیکٹ کیا ہی نہیں کہ تو غلط بکتا ہے، آدم بہتر ہے تو بہتر ہے، کچھ بولا ہی نہیں، بلکہ ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا، تو نے تکبر کیا یا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے وقت پر کچھ بڑے لوگ تھے، کچھ بڑے لوگ تھے۔ جب اللہ نے کہا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا تو شیطان کو بولنا چاہیے تھا، مگر قرآن کہتا ہے اب شیطان خاموش ہو گیا، وہ نہیں کہہ سکا، وہ نہیں کہہ سکا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو یہ بڑے لوگ کون تھے؟ دو تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر نیشاپوری، تفسیر درر منصور سیوطی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اب قلت من العالمین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا، تو مسجد نبوی چھلک رہی ہے، اصحاب کرام کا ازدحام ہے، کثرت ہے، اجتماع ہے، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ستاروں کی طرح ہے، چاند کی طرح محمد بیچ میں بیٹھے ہیں۔ جب یہ آیت آئی تو اصحاب نے اپنے گھٹوں پہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ من هو العالمین، یہ عالمین کون ہے؟ تو نبی نے مسکرا کے کہا تمہیں شوق ہے عالمین کے پوچھنے کا جو آدم سے پہلے موجود ہے؟ کہا بھلا یا رسول اللہ بتا دیجیے اللہ کے رسول۔ تو نبی نے مسکرا کے کہا انا وعلی علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ 5 ہے۔ کون ہے؟ یہ ہے عالمین۔ اللہ نے تو بتا دیا عالمین، نبی نے تشریح کر دی عالمین کی، مگر شیطان سے پوچھا تو عالمین میں سے ہو گیا۔ وہی شیطان جو آدم کے مقابلے پر بولا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، وہ اہل بیت کے بارے میں نہیں بول سکا۔ سنیے گا، وہ نہ کہہ سکا کہ میں آدم ہوں، میں اہل بیت سے بہتر ہوں۔ آدم سے بہتر اپنے کو کہا، مگر اہل بیت سے بہتر نہیں کہا۔ اب دنیا میں تلاش کرو جو بھی کسی کو اہل بیت سے بہتر کہے، وہ شیطان سے بدتر ہے۔ قرآن مجید سمجھ رہا، غور کرنے کی جگہ ہے اور فکر کرنے کا مقام ہے، تدبر کی منزل ہے، تھنکنگ کی منزل ہے۔ سوچئے کس طرح قرآن فضائل پیش کرتا ہے، مناقب پیش کرتا ہے، حقائق سچائیاں پیش کرتا ہے، فضیلت پیش کرتا ہے۔ اب میں حکمت کروں گا کہاں سے چلا ہدایت کا سلسلہ؟ جناب آدم سے، ابن تراب، حضرت آدم کون؟ ابن تراب۔ علی کون؟ ابو تراب۔ ابو تراب ہے علی۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مجلسوں میں سنا، بچپن سے سنا، کتابوں میں پڑھا دیکھا اور صاحب لکھا ہوا دیکھا، روایات میں بھی آیا ہے بہت ساری، جہاں مولا کائنات کے القاب ٹائٹلز بیان کیے گئے ہیں روایات میں، وہاں آپ کا نام ابو تراب ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا آپ کو کون سا لقب پسند ہے؟ مولا کے لقب تو بہت ہے، فاتح خیبر، فاتح خندق، مولود کعبہ، راکب دوش رسول، ساتھی کوثر، کتنے لقب ہیں؟ سننا ہے؟ نفس رسول، نفس اللہ، زوج بطول، والد حسنین، قسیم النار والجنہ،
یہ سارے لقب کس کے ہیں؟ میرے مولا کے ہیں کہ نہیں؟ زرغام، زہرم، لیث، حزب، اسد، اور کیجئے گا حیدر، یہ سب کس کے نام ہے؟ علی کے نام ہے، یہ کے القاب ہے۔ لیکن جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو لقب سب سے کون سے پیارا ہے؟ کہ مجھے سب سے پیارا لقب ہے ابو تراب۔ ابو تراب، علی ہے ابو تراب، تراب کے باپ، تراب کے مالک، تراب کے مالک ابو تراب، تراب کے پرورش کرنے والے، یعنی اگر ایمان نہ ہو تو زمین نہیں رہ سکتی۔ اور جو فرمائیے علی کو ابو تراب کیوں بنایا؟ ابو کا مطلب بہت سارے ابو کے معنی ہے، مالک کو بھی کہتے ہیں، گارجین کو بھی کہتے ہیں، نگران کو بھی کہتے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، پہرے دار کو بھی کہتے ہیں، جس کی کسٹڈی میں ہوں اس کو بھی اب کہا جاتا ہے ابو۔ ابو ہے ابو تراب، یعنی زمین کے مالک بھی علی، زمین کے محافظ بھی علی، زمین کے رب بھی علی، زمین کے پرورش کرنے والے بھی علی۔ زمین قائم ہی نہ رہے، باقی ہی نہ رہے اگر ایمان کا وجود نہ ہو۔ غور کریے گا، علی کو بنایا ابو تراب۔ اب میں چل رہا ہوں میرے نوجوان دوستو، آپ نے بہت خطیبوں سے، ذاکروں سے، علماء سے، مقرروں سے، اسپیکر سے سنا ہوگا اسی منبر کے اوپر سے کہ علی ابو تراب ہے، مگر یہ روایات کے حوالے سے سنا۔ آج میں آیت بتانے چلا ہوں، قرآن مجید سے ثابت کرنے چلا ہوں کہ علی کے علاوہ ابو تراب کوئی ہے ہی نہیں، سب ہے ابن تراب۔ غور کریے گا، ارے بھائی جب حضرت آدم کو کہہ دیا خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا، تو کس کے بیٹے ہوئے آدم؟ تراب کے بیٹے۔ تراب کیا ہوئی؟ آدم کی ماں، مادر گیتی، اس لیے تو کہتے ہیں ماں زمین کو، چونکہ سب کے باپ کی ماں ہے، حضرت آدم کی ماں ہے زمین، یہ تراب ماں ہے، تو جو بھی دے گا اب ماں ہے لیکن علی ہے باپ۔ تو جب آدم تراب سے بنے ہیں، ابن تراب ہیں، تو بھائی حضرت نوح کیا ہوئے؟ وہ بھی ابن تراب۔ حضرت موسیٰ کیا ہوئے؟ ابن تراب۔ وہ پڑھ لیجئے، قرآن میں رکھا ہے اللہ نے، انہ مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ ادھر نام لیا عیسیٰ کا اور ادھر نام لیا آدم کا۔ عیسیٰ اور آدم میں 1,23,999، ہمارے رسول کو الگ رکھا چونکہ ان کا زمین سے تعلق نہیں ہے، ان کی خلقت تراب سے نہیں ہے، وہ کسی اور چیز سے بنے ہیں، ان کی خلقت کسی اور حقیقت سے ہے۔ جو زمین سے بنے ہیں ان پر اللہ بول رہا ہے، آدم ہے اور عیسیٰ، یہ سارے نبی۔ ہمارا آپ کا تو ذکر ہی نہیں، نبیوں کا، مرسلین کا اللہ نے ذکر کیا، انہوں نے جو پیغمبروں کا ذکر کیا، ہم نے سب کو کیا بنایا؟ ابن تراب۔ دوستو اگر نام یاد نہ ہو نبیوں کے 1,24,000 کے، کوئی تم سے پوچھے تو ٹائٹل بتا دینا کہ وہ نبی کہ ابن تراب، وہ نبی کہ ابن تراب، وہ نبی کہ ابن تراب، وہ نبی ابن تراب۔ اصلیت کیا ہے؟ ابن تراب ہونا۔ پروردگار سارے نبیوں کو تو نے ابن تراب کیوں بنایا اور علی کو ابو تراب کیوں بنایا اور علی کا باپ ابو طالب کو کیوں بنایا؟ اور جو چاہ رہا ہوں غور کریے، جانیے، دیکھیے، یہ نکتے ہوتے ہیں، پائٹ ہی ہوتے ہیں مجلس میں، یہ فضیلت کے جو سٹیپ آتے ہیں، مدارج آتے ہیں، یہی تو جان ہوتی ہے بیان کی۔ اب دیکھیے فلسفہ دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے، احتیاط دیکھیے، ترتیب دیکھیے، اللہ کا منصوبہ دیکھیے، کیا بنایا؟ سب کو ابن تراب بنایا، اکیلے علی کو ابو تراب بنایا، اور علی کا باپ کس کو بنایا؟ حضرت ابو طالب کو بنایا۔ یہ مصلحت کیا ہے؟ یہ سسٹم کیا ہے بھائی؟ یہ نظام کیا ہے؟ اصل میں نظام یہ ہے، اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ 9 مسلموں کو تو کیا ہوتا کہ ابو طالب کے مقابلے میں آ جائے۔ 9 مسلموں کی تو کیا ہوتا، ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی تو کیا ہوتا۔
طالب کے سامنے آ کے کہے کہ ہم افضل ہیں، ہم افضل ہیں، ایک ایک نبی بھی ابو طالب کے سامنے نہیں آ سکتا۔ توجہ جاؤ، آدم آئیں گے ابو طالب کے سامنے، وہ اپنی فضیلت بیان کریں گے، میں صفی اللہ ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں مسجود مبارک ہوں، میں ابو البشر ہوں۔ آدم پوچھیں گے حقیقت کیا ہے؟ کہ ابن تراب ہو۔ توجہ جانا، ادھر سے لوگ آئیں گے، میں صاحب سفینہ ہوں، میں اولو العزم ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، میں صاحب امت ہوں، میں بڑا رسول ہوں، میں نبی اللہ ہوں، میں اللہ کا بہت قریب ہوں۔ ابو طالب پوچھیں گے حقیقت کیا ہے؟ کہ ابن تراب ہوں۔ توجہ جانا، موسیٰ آئیں گے، میں کلیم ہوں، صاحب توریت ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کلمہ ہوں، صاحب عزم ہوں، صاحب امت ہوں، سب کچھ ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ کہ حقیقت بتاؤ کیا ہے؟ کہ ابن تراب ہوں۔ عیسیٰ آئیں گے، میں روح اللہ ہوں، میں صاحب انجیل ہوں، میں صاحب امت ہوں، میں صاحب علم ہوں، میں صاحب کلمہ ہوں، میں بڑا رسول ہوں۔ تو پوچھیں گے ابو طالب حقیقت بتاؤ کہ ابن تراب ہو۔ تو ابو طالب کہیں گے میرا تمہارا مقابلہ ہی نہیں، تم سب تراب کے بیٹے ہو، میں ابو تراب کا باپ ہوں۔ ایسا ہوگا نہیں آ سکتا کوئی بھی۔ اب سنیے گا کیفیت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جسے ابن تراب بنایا اسے فرشتوں سے سجدہ کرایا، علی کو ابو تراب بنایا۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ علی ابو تراب ہے۔ سنیے گا، دیکھیے اگر مضبوط بات سننے کا شوق ہے تو تھوڑی محنت تو کرنا ہی پڑے گی۔ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ایک منظر پیش کیا ہے، ایک حقیقت پیش کی ہے، اس دنیا کی نہیں، قیامت کا منظر پیش کیا۔ قرآن میں ایک سورہ زلزال، بہت بڑے لکھے لوگ، ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں، بڑی سماعتوں کے مضبوط لوگ بیٹھے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے، حوصلہ بڑھ رہا ہے، میری ہمت آگے مجھے بڑھائی کہ پڑھو، ایسے لوگوں کو نہیں سناؤ گے تو کسے سناؤ گے؟ تو سورہ زلزال ہے، سورہ زلزال آپ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہو پڑھتا ہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ وقت یاد کرو، قیامت کو یاد کرو جب زوردار جھٹکے لگیں گے زلزلوں کے، زلزلے آئیں گے، قیامت میں زلزلے آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی، زلزلوں میں مبتلا کی جائے گی، شدید ترین زلزلے۔ تو جو چاہ رہا ہوں غلام فرمائے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی ساری وزنی چیزیں اپنے اندر سے نکال کے باہر ڈال دے گی۔ ایسے تکڑے جھٹکے ہوں گے، ایسے زوردار زلزلے کے جھٹکے ہوں گے کہ زمین کے بطن میں جو بھی چھپا ہوا ہے وہ سب نکل کے باہر آ جائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ اب کیا ہوگا صاحب؟ قیامت کی زمین ہے، زلزلے ہیں، جھٹکے ہیں، زوردار ہل رہی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا کہ جب کوئی کہتا ہے زلزلہ تو کیا حالت ہو جاتی ہے؟ لوگ گھروں سے نکل کے بھاگتے ہیں۔ اب قیامت میں سب آئے ہیں، قیامت ایسا میدان ہے کہ مانگنے سے کوئی بچا ہی نہیں، سارے موجود ہیں، سارے انبیاء موجود، سارے مرسلین موجود، ساری امتیں موجود، ساری اقوام موجود، سارے مذاہب موجود، سارے افراد موجود۔ اب قیامت کی زمین کو جھٹکے لگ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، سب ہل ہی نہیں رہا ہے۔ بھائی حساب ہونا ہے، وہ نمازوں کی بات کرنا ہے، روزوں کی بات کرنا ہے، تم نے کیا کیا، کس پر ظلم کیا، کس سے تم نے ظلم سہا، کیا تمہارے کارنامے تھے، کیا تمہارے اعمال تھے، کیا تمہارا کردار تھا، ایک ایک حساب ہونا ہے۔ مگر وہاں ٹک ہی نہیں رہے، زلزلہ پر زلزلہ گرے جا رہے ہیں لوگ۔ اس وقت سارے پریشان ہوں گے، انبیاء حیران، مرسلین حیران، امتیں کہیں گی اپنے اپنے نبیوں سے یہ کیا ہو رہا ہے، رکا نہیں جا رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے، حیرانی کا عالم ہے۔ مگر انبیاء ہاتھ اٹھا دیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں، اب پڑھو قرآن۔ اس وقت قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت ایک انسان زمین کو ڈانٹ کے کہے گا رکتی کیا نہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی فضیلت آیت قرآن اگر نہ ملے تو میں بیان نہیں کرتا۔ کیا ہوا بھائی؟ سچویشن کیا ہے، حالت کیا ہے، ماحول کیا ہے؟ اتنا ڈینجرس ماحول ہے کہ سب بلغت الحلقوم الحناجر، لوگوں کے دل نکل نکل کے سینوں پہ پڑ گئے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، سب ڈر رہے ہیں، سب گھبرا رہے ہیں، سب دہشت زدہ، ارتعاش کپ کپی تھر تھرا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے، سب کے سب دہشت میں۔ اس وقت قرآن کمنٹری کر رہا ہے،
قال الانسان ما لہا، ایک خاص انسان ڈانٹے گا زمین کو، چپ اپنی جگہ پہ بیٹھ، جو ہل نہیں ہے، یہ بیشر والے پریشان ہو رہے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ۔ اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ساری دنیا کے مفسرین نے لکھا کہ الانسان سے مراد علی ہے۔ زمین کو ڈانٹے گا کون؟ کون ڈانٹے گا؟ علی ڈانٹ رہے ہیں، یہ سب نے لکھا ہے۔ ہر فرقے کی تفسیر میں انسان سے مراد سورہ زلزال کا جو انسان ہے، جو زمین کو ڈپٹ کے چپ کر رہا ہے، ٹھہرا رہا ہے، وہ کون ہے؟ علی ہے۔ سب نے لکھا ہے، میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے کہا ہو علی بن ابی طالب، وہ انسان علی بن ابی طالب ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ علی ہے ابو تراب، یہی آیت ہے۔ سب نے مان لیا نا کہ جو زمین کو ڈانٹ رہا ہے وہ ابو تراب ہے۔ آدم سے ڈٹواؤ نا، نوح سے ڈٹواؤ نا، ابراہیم سے ڈٹواؤ نا، موسیٰ سے ڈٹواؤ نا۔ ہر نبی کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے، زمین کو ماں بنایا ہے، ماں کو بیٹا نہیں ڈانٹ سکتا۔ کچھ کہا نہیں سمجھ رہا، بیٹے کو حق نہیں ہے کہ ماں کو ڈانٹے، مگر باپ کو تو حق ہے کہ بیٹی کو ڈانٹے۔ یہی دلیل ہے ابو تراب ہونے کی۔ علی ابو تراب ہے، ابو تراب ایک طرح ابو تراب، یہ لقب نہیں ہے، یہ ٹائٹل نہیں ہے، یہ خالی ایک علی کا رخ نہیں ہے، اس کو پہچان کے جانا۔ آج کی منزل میں علی کا کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ اور کتنا عظیم ترین یہ علی کا لقب ہے، ابو تراب ہونا۔ تو جو چاہا جسے ابن تراب بنایا، اس کو کیا اللہ نے پروٹوکول دیا؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ فرشتوں سے سجدہ کرایا، سجدہ شکر آدم کے سامنے سجدے کو۔ اب دیکھو سچویشن بڑی خطرناک ہونے جا رہی ہے، آپ کو اپنے اندر سے نکلنا پڑے گا، پورے وجود کے ساتھ صلات کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم کو کرا دیا سجدہ۔ سجدہ کیا چیز ہے بھائی؟ اس کو بھی سمجھو۔ ہم اصل میں حقیقت سجدہ کو نہیں سمجھتے، اس لیے چپ بیٹھے ہیں، اس لیے خاموش بیٹھے ہیں۔ تھوڑا سا سجدہ بتا دوں آپ کو، یہ کائنات انسان کے لیے بنائی، انسان کو عبادت کے لیے بنایا، عبادتوں کی سردار نماز کو بنایا، نماز کی معراج سجدے کو بنایا، آخری منزل ہے سجدہ۔ توجہ، فضیلتوں کی، اطاعت کی، بندگی کی، انکساری کی، انسان کے کمالے اطاعت کی آخری منزل ہے سجدہ۔ ارے سوچو نا، سجدہ کس مقام پر مستحب ہوتا ہے، کہاں پر ثابت ہوتا ہے سجدہ کہ یہ سجدہ ہے؟ میں یوں جھکا ہوں یہ سجدہ ہے؟ نہیں۔ اور جھکا سجدہ ہے؟ نہیں جھکا۔ کہاں جا کے سجدہ بنے گا؟ جب میری پیشانی گر جائے گی اور اس کے آگے جھکنے کا امکان نہ ہو، آخری منزل ہے سجدہ۔ آگے سلوات پڑھتے ہوئے آگے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی آپ فرش اعضاء پر بیٹھتے رہ گئے تو میں آپ کو ملن نہیں دوں گا، اپنے بیان کی کمزوری تصور کر لوں گا کہ میری خلافت کمزور ہے، میرے الفاظ کمزور ہیں، میں بات آپ تک نہیں پہنچا پایا۔ سجدہ کہاں پر ثابت ہوگا حضور؟ یعنی طبیعت تو چاہ رہی ہے کہ اور جھکو، مگر پروردگار تیری زمین آ گئی، بس جھکا نہیں جاتا۔ یعنی سجدے کا مطلب ہے دی اینڈ، آخری منزل، جہاں اور جھکنے کی گنجائش نہ ہو، اسے کہتے ہیں لاسٹ منزل جھکنے کی۔ کیا اس کے آگے بھی کوئی تصور ہے مولانا؟ سجدے کے آگے کوئی تصور ہے؟ بتائیے مجھے۔ سجدہ ہے آخری منزل، انکساری، خاکساری، اطاعت، عبادت، بندگی، انسانیت کا زیور کردار جہاں پر نکھرتا ہے، وہ آخری منزل کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ سجدے کے آگے کوئی منزل جھکنے کی ہے تو آپ بتائیے۔ تو یہ آخری منزل تو آدم کو دے دی، جسے ابن تراب بنایا، یہ پروٹوکول دیا آدم کو۔ جان رہے ہو نا عزیزو؟
تو آدم کو دے دی. اب یہ بتا پروردگار جسے ابو تراب بنائے گا اسے کیا دے گا؟ کیا دے گا اس کو؟ میں سمجھتا ہوں بات پہنچانے میں کامیاب ہو یہاں تک. سجدے کا مفہوم، سجدے کی میننگ، سجدے کی ڈیفینیشن، سجدے کی حقیقت، ریالٹی آپ سمجھ گئے نا. آخری منزل جس کے آگے کچھ ہے نہیں، ختم ہے بس، کچھ اور تصور ہے ہی نہیں. وہ تو چلا گیا آدم کے کھاتے میں جسے ابن تراب بنایا، ہدایت کی پہلی منزل خلیفہ بنایا. اسے کیا دے گا جسے ابو تراب بنایا، جسے ولی بنایا؟ سجدے کے آگے تو کچھ ہے نہیں. سجدہ تو لے گئے آدم، لے گئے کہ نہیں؟ اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، 17 مقامات پر قرآن میں ہے فرشتوں سے کرایا سجدہ، فرشتوں سے کرایا سجدہ. تو ابن تراب کو دے دیا بھیا یہ بنانا. علی کو کیا دے گا؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ آواز آئی یہ تیرا ہیڈیک نہیں ہے. تو نے نہیں بنایا، میں نے بنایا. اور میں تجھ جیسا مجبور نہیں ہوں، کل شہید قدیر ہوں. پروردگار صحیح سب بات ہے مگر ذہن میں خمیش تو ہے. سوال تو اٹھ رہا ہے، کوشچن تو ہے، اسٹرائک تو ہے. بتا تو دے اپنے علی کو کیا دے گا جسے ابو تراب بنایا؟ ابن تراب کو تو نے سجدہ کرا دیا جو آخری منزل ہے. تو آواز آئی گھبرا نہیں، میں علی کو سجدہ نہیں کراؤں گا. سن، فرشتوں سے جسے میں نے ابن تراب بنایا اسے فرشتوں سے سجدہ کرایا، لیکن جسے ابو تراب بنایا ہے اسے فرشتوں سے سجدہ نہیں کراؤں گا، بلکہ وہ جہاں پیدا ہوگا اس جگہ کو آدم سے سجدہ کراؤں گا. یہ ہے ابن تراب جس کی ذات کو فرشتوں سے سجدہ، مگر علی کو نہیں کراؤں گا، علی کی ذات کو نہیں رکھوں گا سجدے میں. جہاں علی پیدا ہوں گے اس مولد کو قبلہ بنا دوں گا اور آدم سے سجدہ کراؤں گا. اب آ رہی ہے صاحب ایک بات بہت بڑی جو آج کل گردش کر رہی ہے اس دنیا میں. آج کل ہماری قوم میں خاصی بدامنی ہے ایک نظریے کو لے کر. پلنگ جی اخباری مولا کے چاہنے والے، ارے بھائی اپنے اپنے نظریات کے ہیں لوگ، لیکن پریشانی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے. ایک ایسا مذہب، پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے، نبی نے، اہل بیت نے، اللہ نے جب تمہیں پاکیزہ نام دے دیا شیعہ تو شیعہ علی سے بہتر کوئی لقب، کوئی نام، کوئی منصب، کوئی درجہ، کوئی نئے نئے نام چلا رہے بھائی. کہنے کی ضرورت ہے یہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکری مار کر اس میں اتیاس پیدا کرنا کون سی بات ہے بھائی؟ ماشاءاللہ ہمارے مراجع کرام آئے تھے نام بڑے بڑے کو ہم نے دل سب تحقیقیں کرتے آئے، مگر ایک دلیل لگتا ہے تھا نصیری، ایک مذہب نصیری بھی تو ہے دنیا میں، جانتے ہیں کہ بزرگ تو جانتے ہی نہیں، سمجھانا ہے یہ دو جوان بیٹھے یہ بہکنا چاہے تھے چونکہ بڑی زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں اور بڑی ٹکڑوں سے کام کیا جاتا ہے بہکانے کا. سننا ہے آپ، ہماری ذمہ داری ہے آپ کو ہوشیار کریں، وارننگ کریں آپ کے لیے تاکہ آپ آمادہ رہیں، بیدار رہیں، ایکٹیو رہیں، کسی کے بہکاوے میں. نصیری کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے،
تھوڑی دیر آپ کو پریشان کروں گا. نصیری کرتا ہے علی کو سجدہ، وہ کہتا ہے علی کو رب، سجدہ کرتا ہے. ہم نے پوچھا بھائی یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ علی تو خود کسی کو سجدہ کرتے تھے، تم علی کو کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اب ہمارا دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ یہ بتاؤ تمہارا قرآن علی کو کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہا ابو تراب. اور آدم کو کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہا ابن تراب. اور ابن تراب کے لیے کیا لکھا تمہارے قرآن میں؟ 17 جگہ لکھا ہے فرشتوں سے سجدہ کرایا. تو دلیل تو مل گئی بھائی. جب ابن تراب کو سجدہ ہو سکتا ہے، جب ابن تراب کو تراب کے بیٹے کو سجدہ ہو سکتا ہے تو ابو تراب کو کیوں نہیں؟ حضور فقہ پڑھی ہوگی، اصول فقہ پڑھے ہوں گے، قاعدے دیکھے ہوں گے، 4 چیزوں پر منحصر ہوتی ہے فقہ. آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کو ہوتا ہے نتیجہ نکالا جاتا ہے، صغریٰ کبریٰ حد اوسط نکالا جاتا ہے. تو کیا بنایا تھا انہوں نے جو یہاں پر بنایا ہے مقدمہ، وہ عجیب طرح کا بنایا نصیری نے. آدم ہے ابن تراب اکارڈنگ ٹو قرآن، علی ہے ابو تراب اکارڈنگ ٹو قرآن. آدم کو اللہ نے کرایا فرشتوں سے سجدہ، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے علی کو سجدہ؟ جب ابن تراب کو ہو سکتا ہے تو ابو تراب کو کیوں نہیں ہوگا؟ کرو تردید، کرو. خاموش نصیری کو تو چڑھا جا رہا ہے سینے پر. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہم علی کو سجدہ کریں گے. چلیے تو بات کی بات ہوگی ہے کہ نہیں ثابت، مگر ہم سے نہ الجھنا، سب سے الجھنا اس مدعے کو لے کر، اس پائپ کو لے کر ہم سے نہ الجھنا. ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں علی کا دامن ہے. ان کا جی ہم نے تو سجدہ کیا، قرآن سے ثابت ہے. جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس پہ عمل کا نام عبادت ہے، اور عبادت پہ جزا ملتی ہے. جب تو عبادت کر رہا تھا علی نے تجھے قتل کیوں کیا؟ جلایا کیوں؟ سزا کیوں دی؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نفس اللہ نے، تیرے ابو تراب نے، تیرے رب نے بقول تیرے تجھے سزا کیوں دی بھائی؟ ہاتھ پکڑ کہتے ہیں شاباش، تو نے بہت بڑی عبادت کی ہے، قرآن کی آیت پر تو نے عمل کیا ہے، ہم کو سجدہ کیا، چل جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے. مگر نہیں کیا علی نے ایسا. اس کو پہلے قتل کیا اور پھر جلایا، ڈبل سزا دی، دوہری سزا. سنیے گا، اب لوگ کہہ رہے تھے صاحب آرگومنٹ تو مضبوط ہے بھائی، استدلال تو پکا ہے، جب ابن تراب کو سجدہ ہے تو ابو تراب کو کیوں نہیں؟ تو اب ہم بتاتے ہیں کیوں نہیں. سنیے گا، بس آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. دیکھیے نصیری سے غلطی کیا ہوئی. کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، اس نے دلیل تو صحیح قائم کی مگر اس کا ارادہ باطل تھا. سنیے کیسے تھا باطل. اس نے کہا آدم کو سجدہ، تو ہم علی کو کیوں نہ سجدہ کریں. سنیے غلطی کیا ہوئی نصیری سے. نصیری سے غلطی یہ ہوئی کہ نصیری نے علی کو اکول ٹو آدم سمجھ لیا، آدم جیسا سمجھ لیا. تو یہی اللہ کو برا لگا، جسے میں نے آدم سے افضل بنایا، اسے تو نے آدم جیسا کیوں سمجھا؟ نہیں سمجھا. نصیری کس بات میں مارا گیا؟ شاید سب تک نہیں پہنچی بات. سجدہ ہے آدم کو حکم الہی کی بنیاد پر، جسے اللہ نے ابن تراب بنایا، علی کو سپیریئر بنایا، افضل بنایا، اعلیٰ بنایا. تو کھینچ کے وہی لانا چاہتا ہے جہاں آدم ہے، تو تو علی کی ذات کو گھٹا رہا ہے بڑھا رہا ہے. علی کو گھٹا رہا ہے نا، آدم کیسا سمجھ رہا ہے. یہی بات اللہ کو بری لگی کہ تو نے علی کو آدم جیسا کیوں سمجھا. جنہوں نے علی کو آدم جیسا سمجھا تھا، جب وہ اللہ کو برداشت نہیں ہے تو جو محمد کو اپنے جیسا سمجھا اللہ کیا برداشت کرے گا. چیزوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. سجدہ آدم کو سجدہ آدم کو کرایا اللہ نے. اس میں بھی ایک پیغام تھا. کیا پیغام تھا؟ کبھی دیکھا سجدہ کس چیز کا نام ہے عزیزو؟
ابھی تو میں نے حقیقت بتائی تھی سجدے کی. اب سجدے کا اوپری حصہ ظاہری کس کو کہتے ہیں سجدہ؟ کیا ماتھے کے ٹیکنے کا نام سجدہ ہے؟ کیا بات ہے؟ نہیں. سجدے میں اعضائے سبع سات پیشانی ہتھیلیاں گھٹنے آپ کے دونوں گھٹنے 7 پارٹس آف باڈی یہ ٹیکو تب سجدہ. ماشاءاللہ یہ امام باڑا یہ مسجد یہ مالی گاؤں والوں کا کمال ہے. حسین کو اللہ کو کتنا قریب کرتا ہے. دوری نہیں رکھی. مسجد سے اٹھو مسجد میں جاؤ مسجد سے اٹھو مجلس میں آ جاؤ. اللہ سے حسین تک حسین سے اللہ تک کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھا. قابل قدر ہے آپ لوگ. نماز تو پڑھتے ہیں نا جماعت ہوتی ہے ماشاءاللہ. بڑی خوبصورت پیاری مسجد ہے. بہت اچھا امامبارہ ہے. آپ لوگوں کے حسنات میں اللہ اضافہ کرتے رہتا ہے ان دونوں عبادتوں کے توسل سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب نماز سب سے اہم عبادت اور کریے گا. آدم کو ایک سجدہ کرایا اللہ نے. احتیاط دیکھنا شاید کوئی پیغام ہو. ایک سجدہ سنگل صرف سنگل سجدہ 2 نہیں کرائے. آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز کتنی ہے میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں کسی مجلس میں عرض کر دوں گا. آپ کچھ سرسری طور پر آپ کے سامنے ایک رکن رکھنا چاہتا ہوں. پہلے کہتے ہیں اسے سماعت فرما لیجئے وقت بھی تمام ہو جائے گا. اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں سورہ حمد کیا بار پڑھتے ہیں؟ ایک بار. ایک رکعت میں 2 کو نہیں پڑھتے نا. ایک ہی بار سنگل. دوسرا سورہ ایک بار سنگل. رکوع کیا کرتے ہیں؟ ایک. تشہد کیا پڑھتے ہیں؟ ایک. قنوت ایک. ٹھیک ہے نا. قیام ایک. تکبیرۃ الاحرام ایک. نیت ایک. یہ ہے نا ایک 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 ایک. نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں سب وہ سنگل سنگل سنگل. یہ کیا ہے؟ ایک ایک ایک. لیکن جسے معراج نماز بنایا سجدے کا ہے بھائی. کیوں؟ جب ہر رکن ایک ہے تو سجدے 2 کیوں 2؟ اینڈ ہو رہی ہے نماز. نماز شروع ہو رہی ہے کہاں سے؟ اب 2 جملے سنیے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہے اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے. اور ہر واجب نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد ریپیٹیشن 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. سورہ حمد میں 7 آیتیں. سورہ حمد میں 7 آیتیں. اور ہر واجب نماز میں 2 مرتبہ ڈبل. ہر رکعت میں 2 سجدے. سجدوں میں 7 اعضائے سبع. تو جب 7 کو ملائیے گا کیا نکلے گا بھائی؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ 14. اللہ بتانا چاہتا ہے نماز کی ابتدا میں بھی 14 نماز کی انتہا میں بھی 14. نہ 14 کے بغیر شروع ہوتی نہ 14 کے بغیر تمام ہوتی. اب یہ 2 سجدے کیوں رکھے؟ میں آ رہا ہوں آخری بات پر. 2 سجدے رکھے نماز میں رکعت میں. ہر چیز کہری سنگل. سب تو نہیں ہو گیا ہوں گے. کوئی ایسا لفظ تو نہیں تو سمجھ میں نہ آ رہا ہو. سب کچھ آ رہا ہے نا سمجھ میں. نماز معراج نماز سجدہ. سجدے رکھے 2. کیوں رکھے 2 سجدے؟ اب میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے انسانیت کی تاریخ کو رکھا ہے 2 سجدوں میں. انسان اپنے آپ کو سمجھے. کیسے سمجھے؟ کہاں سے آئے ہیں ہم؟ ہمیشہ سے تھے نہیں تھے. آئے ہیں کہیں سے تو کہیں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مقام کیا ہے؟
وہ مرکز کیا ہے، وہ پیلیس کیا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں؟ اچھا آ گئے تو ہمیشہ رہیں گے نہیں، ایک دن جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جائیں گے کہیں. اچھا کہیں جائیں گے تو جا کے پھر ہمیشہ رہیں گے؟ کہا نہیں، قیامت میں اٹھیں گے. تو انسانیت کے لیے تین چیزیں ہیں. نہیں آیا تو چلا جائے گا، چلا جائے گا تو پھر اٹھے گا. اب پڑھتا ہوں قرآن کی آیت، سورہ طٰہٰ، قرآن مجید کا 20واں سورہ، آیت نمبر 55 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیجئے گا لَقَدْ خَلَقْنَاكُم مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین سے اٹھایا. کہاں سے نکالا؟ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اخراج. ہم نے تمہیں زمین سے نکالا. اصل بات کام ہے تمہاری زمین. ہم نے زمین سے اٹھایا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر اسی میں ریجیکٹ کر دیں گے واپس، پھر زمین میں جاؤ گے. زمین ہی میں قیام ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. یہ چھوٹی آیت ہے. فرض ادا پہ بیٹھے ہو، اپنی ذمہ داری کے تقاضوں کو پورا کرو. بڑے بڑے چیپٹر لکھے گئے انسانیت کے اوپر، ہیومن رائٹ پر، انسانیت کے حقائق پر. بہت آرٹیکل، بڑی کتابیں، بڑی ریسرچ، بڑی تحقیقیں. یہ انسان، وہ انسان، ایسا انسان، ویسا انسان. لیکن قرآن نے 3 جملوں میں نمٹا دیا. کہاں سے آیا؟ خلقناکم منہا، ہم نے زمین سے پیدا کیا اور زمین ہی میں پہنچا دیں گے اور زمین ہی سے قیامت میں اٹھائیں گے. تو اس کو پروف کیسے کرے، اعتراف کیسے کرے؟ اللہ جو اعلان کر رہا ہے ہمارا رائٹ حق ہے، ڈیو ہے ہم پر کہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں، قبول کریں، اس کا اعلان کریں. ہاں پروردگار تو نے ہمیں زمین ہی سے نکالا. ہاں پروردگار تو ہمیں ایک مدت کے بعد زمین ہی میں بھیج دے گا. ہاں پروردگار ہمیں تو برزخ کے بعد قیامت کے دن زمین ہی سے اٹھائے گا. کتنے ایکشن ہے، کتنے عمل ہے؟ زمین سے آئے، زمین میں گئے، زمین سے قیامت میں اٹھے گے. 3 ایکشن، 3 عمل، یہی ہے نا. زمین سے آئے، زمین میں جائیں گے، زمین سے پھر اٹھیں گے. اب کرو سجدہ. آپ نے سجدہ کیا، اللہ اکبر، سجدے میں سر رکھا. سجدے میں سر رکھنے کے بعد کا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور اٹھے. اٹھ کے کہہ رہے منہا خلقنا، ہم اسی سے اٹھے ہیں. یہ عملی اعتراف ہے، یہ عملی اظہار ہے، یہ انسانیت کا اپنی طرف سے ثبوت پیش کرنا ہے. آپ نے سجدے میں سر رکھا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع سے اٹھ کے سمع اللہ علیہ وسلم کا اور کہا اللہ اکبر. کہاں گئے؟ سجدے میں گئے. پڑھا ذکر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سر اٹھایا. تو کیا آپ نے ثابت کیا، کیا اعلان کیا؟ منہا خلقناکم. ملاتے جائیے. آپ کے سجدوں کے کتنے ایکشن ہیں؟ 3 ہی ایکشن ہے. سجدے سے سر اٹھایا، آپ نے اعتراف کیا منہا خلقنا، پروردگار ہاں اسی سے ہم پیدا ہوئے ہیں. پھر آپ نے کہا استغفراللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر. پھر سجدے میں گئے، فیہا نعیدو، ہم اسی میں چلے جائیں گے. لیکن دوسرا اعتراف. پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا، پھر آپ اٹھے. اس کے آپ نے کہا منہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، اسی سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ 2 سجدے نہیں ہیں، یہ ہمارے وجود کا اعلان ہے. ہم تھے نہیں، زمین سے آئے. ہم آ گئے تو زمین میں جائیں گے. ہم زمین میں جائیں گے تو قیامت سے اٹھیں گے. تو کتنے ایکشن ہے بھائی، کتنے عمل ہے؟ 2 سجدوں کے 3 عمل. سجدے سے پہلے سجدے سے سر اٹھایا، اعتراف کیا، اسی زمین سے بنے. دوسرے سجدے میں گئے، اعتراف کیا، اسی میں چلے جائیں گے. سجدے سے دوسرے سر اٹھایا، پھر اعتراف کیا، اسی سے اٹھیں گے. اب سنو رسول کی حدیث، جو جیسی زمین پر سجدہ کرے گا اس کا رشتہ ویسی زمین سے ہوگا. جس زمین سے محبت ہوگی، جس زمین سے الفت ہوگی، جس زمین سے رابطہ ہوگا، جس زمین سے علاقہ ہوگا، جس زمین کی طرف میلان ہوگا، جس زمین کی طرف جھکا ہوگا، جس زمین سے الفت ہوگی، جس زمین سے پیار ہوگا، جس زمین سے عشق ہوگا. ارے جس زمین کو استعمال کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی سے بنے ہو، اسی میں جاؤ گے، اسی سے اٹھو گے. ہمیں نہیں پتا کون کس زمین سے
ہماری تدفین بھی کربلا میں، دفن بھی کربلا میں ہوگی، اور قیامت کے دن اٹھیں گے کربلا سے، کربلا میں ہوں گے۔ دیکھیے آپ اگر قرآن پڑھیں تو دو لفظ استعمال کی ہے، معاف کیجئے گا 1 منٹ اور یہ عبادت بڑھائے دیتا ہوں، آپ اور کیجئے گا۔ قرآن مجید میں نیک اعمال کرنے والوں کو اور مضبوط ایمان رکھنے والوں کو بشارت سنائیے، گڈ نیوز، اچھی خبر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یدخلہم اللہ، تو جو کیجئے گا پروردگار عالم ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان پہ قائم رہے اور اچھے اعمال انہوں نے انجام دیے، تو اللہ کیا کرے گا ان کو؟ یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو پروردگار ایسی جنتوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے شہد کی، دودھ کی بہترین لیکویڈ مشروبات ان کی نہریں جاری ہوں گی۔ یدخلو، یہ معروف کہلاتا ہے، فعل معروف عربی زبان میں، اللہ داخل کرے گا، اللہ کیا آپ نے اللہ، لیکن ایک آیت میں کہا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ جنات تجری من تحتہا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو داخل کیے جائیں گے، ایک طرف ہے داخل ہوں گے اور ایک طرف ہے داخل کیے جائیں گے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فعل مجہول ہے، ایک فعل معروف ہے، یہ فرق آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر بتا دیتا ہوں۔ 1 سال امام بارے میں آئے مجلس سننے، بیٹھ گئے آ کے، اسے کیا کہیں گے؟ انٹر ہوئے، داخل ہوئے، یہ خود ہوئے داخل، چل کے آئے۔ ایک آدمی باہر کھڑا ہوا ہی نہیں رہا، آپ نے اسے پش کیا، ڈھکیلا، ڈھکیلا، اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ انٹر کرایا گیا، داخل کرایا گیا، آنا نہیں چاہ رہا تھا اندر، داخل کیا گیا۔ تو بھائی سارے مومن، سارے نمازی، سارے پرہیزگار، ان کے لیے تو قرآن نے ایک بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے داخل کریں گے، جنت میں داخل ہوں گے، ہو جائیں گے داخل۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ داخل ہوں گے نہیں خود سے، انہیں زبردستی داخل کیا جائے گا، وہ جنت میں آنا نہیں چاہ رہے ہوں گے، انہیں جنت میں لایا جائے گا۔ تو وہ طبقہ تلاش کرو کون سا ہے۔ آپ نے باؤس کر دیا، لفظ کو ہوا میں اڑا دیا، پھر پڑھیے، پھر سنیے، سمجھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا، میری ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ کہ آ رہا ہے خود داخل ہو رہا ہے، ایک ہے کہ داخل کیا جا رہا ہے، زبردستی آنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی خواہش نہیں ہے، اس کی آرزو نہیں ہے، اسے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ریکویسٹ نکال رہا ہے، وہ پریشرائز کر رہے ہیں، اس کو آپ زبردستی دھکیل رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، آنا نہیں چاہتا تھا۔ ساری دنیا کے نمازیوں کو میں نے دیکھا، جنت میں ہر ایک کی ران ٹپکتی ہے، جنت جنت جنت، یہ بے نیاز لوگ کون ہیں جو جنت میں آنا نہیں چاہ رہے، انہیں زبردستی لایا جا رہا ہے، خدا کے لیے آ جا، خدا کے لیے آ جا، خدا کے لیے آ جا۔ کوئی ایک ہی صورت ہے، ایک قوم اس دنیا میں ایسی ہے جس کے پاس پہلے سے جنت سے بہتر جگہ، جنت سے بہتر جگہ ہے۔ اگر جنت سے بہتر جگہ نہ ہوتی تو جانا چاہتے، لیکن وہ تو پہلی جنت سے بہتر جگہ میں بیٹھے ہیں۔ اسے کہا جا رہا ہو، کہہ رہے ہم نہیں آئیں گے بھائی، ہم بلڈنگ چھوڑ کے جھوپڑی میں کیوں آئے، اور جو چاہا نہیں آتے ہم، ہمارے پاس تو بلڈنگ ہے، الہی تعمیر ہے، عمارت ہے۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سی جگہ ہے، مجھے بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی، کون سی جگہ ہے بھائی؟ کائنات کی مسجدیں، مسلمانوں کے قبرستان، عیسائیوں کے چرچ، یہودیوں کے کلیسا، ہندوؤں کے مندر، مسلمانوں کے مدرسے، کون سی جگہ ہے وہ جہاں بیٹھا ہوا انسان جنت میں جانا نہیں چاہ رہا؟ صرف کائنات میں ایک ہی جگہ ہے جس کا نام ہے کربلا۔ کربلا جنت
آپ تو ایسے خاموش بیٹھے جیسے آپ اس بات سے ایگری نہ ہو. بات صحیح نہیں کہہ رہا ہوں. آپ تعجب میں ہیں. اگر قرآن سے ثابت نہ کرو تو نمبر سے نہیں اتروں گا. جنت ہے افضل. کائنات میں ایک ہی جگہ ہے جو جنت سے افضل ہے, وہ ہے کربلا. آپ کہیں گے کربلا جنت سے افضل, دلیل دو قرآن سے. تو چلو 76واں سورہ 76 آیت نمبر 12 ارشاد ہوا, اللہ نے کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. فاطمہ زہرا اور آپ کے گھر والے, ہم نے آپ کو جنت جزا میں دے دی. سنتے آئے ہو نا, سنتے آئے ہو نا. ختم ہو رہی ہے بات. تقریباً 80 منٹ ہونے جا رہے ہیں. آپ کو احساس بھی نہیں ہوا ہوگا, بات بہت دور تک پہنچ گئی ہے. کیسے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنت وحریرا. 76واں سورہ 12ویں آیت. اللہ خطاب کر رہا ہے شہزادیہ آمنیان سے, بنت رسول سے, ام الحسنین سے, ہمسر ولایت سے. کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے خاتون جنت سے ہم نے آپ کو جنت جزا میں دی. کہیں کی جزا؟ کس چیز کی جزا؟ آپ سب سنتے ہیں ذاکرین سے, میں کوئی نیا نہیں پڑھ رہا ہوں. اہل بیت نے 15 روٹیاں کی, 3 دن روزے رکھے. کتنی روٹیاں دی؟ 15 روٹیاں دی. 15 روٹیوں میں اللہ نے جنت توڑ دی. تو جنت کی قیمت کتنی ہے؟ سن لیا. میں نے کہا قرآن سے 2 آیتیں پڑھ کے کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں خود سے جانا چاہیں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے جنہیں زبردستی جنت کی زینت بڑھانے کے لیے بلایا جائے گا. وہ آنا نہیں چاہ رہے ہوں گے. کون ہے وہ لوگ؟ وہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس جنت سے بہتر جگہ حاصل ہے. اور میں نے کہا وہ جنت سے بہتر جگہ کیا ہے؟ کربلا. سچا کیجئے, رزلٹ نکالنا کیجئے. لوجک ہے, فلسفہ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں, عقل سے چیز وزڈم ہے اس میں. ذرا سمجھئے. تو جنت کی قیمت کیا, پرائز کیا ہے بھائی؟ 15 روٹیاں. تو جنت کی قیمت ہے 15 روٹیاں. فاطمہ کے گھر والوں نے جنت خریدی ہے 15 روٹیوں میں, اور کربلا خریدی ہے حسین نے 60,000 درہم میں. شہزادی عالمیان آپ سے راضی و خوشنود رہے. آپ نے سماعت کی. جنت کمتر ہے, کربلا بہتر ہے. دوسری دلیل سنیے. جنت وہ مقام ہے کہ جس کے فرش کو, جس کی زمین کو پورے اپنے بالوں سے صاف کرتے ہیں. ٹھیک. پورے کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی خادمائیں, نوکرانیاں, شہزادی علیان کی. اب کربلا سنو گے مجھ سے؟ میں ایک روایت سناؤں گا. بہت دیر ہوتی ہے, کافی طویل آپ نے سماعت فرما لیے. 80 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے, بس 2-3 منٹ اور کربلا کے حوالے سے سنو. کربلا اور جنت, جنت کی زمین, جنت کا فرش پورے صاف کرتی ہے. اور میرے ساتھ چلو کربلا. شب عاشور اور عصر عاشور, یہ تھوڑا سا کا تھا. دیکھیں میں نے کچھ پڑھا بھی نہیں. یہ ہوتا ہے سماعت کا عالم. آپ بے قابو ہو گئے
طلب کا نام ہے، رونے کے لیے مانگا تھا نا، آمادہ ہو گیا۔ عصر عاشور 70 لاشیں اٹھا کر زخموں سے چور چور آنکھ کا مولا، غریب کربلا، مظلوم کائنات، فاطمہ زہرا کا لاڈلا، آخری رخصت کے لیے در خیبر پر تشریف لائے، سب کو ودا کیا، آ گئے۔ اب حسین ہے اور تنہائی، حسین ہے اور مایوسی، اب حسین کو کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں۔ جب حسین ذوالجلال پر سوار ہوتے تھے تو ایک طرف اکبر ہوتے تھے، ایک طرف عباس ہوتے تھے، اور بڑے احترام سے بڑے ناز و نعم سے شہنشاہ کائنات کو سوار کیا جاتا تھا، لیکن آج کوئی نہیں ہے۔ اور امام نے مایوسی کے لہجے میں پکارا ہے، کہاں ہو یا عباس، کہاں میرے شیر علی اکبر، باپ سوار ہونے جا رہا ہے، آنکھیں بازو نہیں سنبھالیں گے، رکابوں کو نہیں پکڑو گے، اپنے بابا کو زین پر سوار نہیں کراؤ گے۔ یہ آپ دیکھیں مقتل میں پڑھئے، حسین رخصت ہو کر مقتل میں آ گئے، مجھے شہادت نہیں پڑھ رہا ہے۔ 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے آقا نے، 70 لاشیں اٹھانے والے مظلوم نے ایک جنگ مغلوبہ لڑی، اسی پیاس کے عالم میں، اسی زخمی عالم میں، اور زمانے کو شجاعت کے جوہر دکھا دیے۔ اب حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جب حسین کو چاروں طرف سے گھیرا تو روایت میں لکھا ہے کہ زین سے گرے نہیں، حسین کو زین سے کھینچا گیا۔ کیسے کھینچا گیا؟ لمبے لمبے نیزے ان کی انگلیوں میں، خندار زہر میں بجھی ہوئی نوکیں لگائی تھی، وہ حسین کی زرے کی کڑیوں میں ڈالی گئی اور حسین کو زین سے کھینچا۔ جب کھینچنے لگے تو روایت کہتی ہے کہ حسین کا ایک پائے مقدس زین میں الجھ گیا۔ اب جب یہ منظر سامنے آیا تو ذوالجلال نے حسین کی اس بے کسی کو دیکھا اور ذوالجلال آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر ایک گہرے مقام پر جہاں نشیب تھا، جہاں گڈھا تھا، ذوالجلال وہاں آیا، اور آنے کے بعد آگے کی گھٹنیاں توڑی، پیچھے کے پیر موڑے اور زمین پہ بیٹھا اور شکر کو زمین سے ملایا اور حسین کی طرف دیکھ کے کہا، نواسۂ رسول آہستہ سے اتر جائے، اس جگہ پہ اتر جائے، اور اگر حکم ہو تو مدینے پہنچا دو، آپ کے نانا کے مزار پہ پہنچا۔ حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو خشی سے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر اس مقام کو ملاحظہ کیا تو آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور اپنے ذوالجلال کے گلے میں باہیں ڈالے، پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد دیکھیں بتانے جا رہا ہوں، کربلا افضل ہے جنت، جنت کا فرش کون صاف کرتی ہے؟ وہ ہے اپنے بالوں سے۔ اسی پہ تجویز کلام کر رہا ہوں جملے پر، یہ بتا دو آپ تاکہ اپنے دامن میں یہ استقلال لے کے جائے۔ حسین نے ذوالجلال کی پیشانی کو چوم کے جملہ کہا، نانا کے وفادار گھوڑے کہاں لایا ہے مجھے اس مقام پر؟ وہ ہے محفوظ میں، یہی میرا مقصد ہے، لکھا ہے کہ مجھے یہی قتل ہونا ہے، مگر ذوالجلال تجھے کیسے پتا چلا کہ میری قتل کہاں یہی ہے؟ اس کے تو صرف جاننے والے 4 ہیں، میرے آقا، میرا نانا، میرا بابا، میری ماں، میرا بھائی، اور کوئی نہیں جانتا، میں جانتا، تجھے کیسے پتا چلا؟ روایت کہتی ہے مقتل میں لکھا ہے کہ ذوالجلال اس جگہ پر لڑنا اور آنکھوں سے آنسو چھل کے اور اپنی زبان میں کہا، شہزادو یہ نہ پوچھو۔ حسین نے کہا نہیں ذوالجلال، میرا مظلومی کا واسطہ، بتا دے مجھے تو یہاں کیسے لایا؟ کہا بابا جب رات ہو گئی بھی شب عاشور، آپ عبادتوں میں مشغول تھے، میں اپنی جگہ پہ بندھا ہوا تھا، ایک بیوی آئی، میرے لگام کو کھولا اور مجھے آگے آگے لے چلی اور یہی لائی، اور لانے کے بعد ذوالجلال دیکھ لے
انت السمیع العلیم۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف و قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار نے تیرے حسین مظلوم کے چاہنے والی ہے، زکات دنیا میں جا قریبی ہے، ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم جبور کو جوارے بیت علیہ السلام نے اعلیٰ مقام کرامت فرما، ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ میں زندہ و سلامت رکھ۔ ہماری قوم کے بچوں کو بچیوں کو علمی میدان میں عملی میدان میں ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما۔ پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کر، کریم ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، ان کو طول حیات عطا فرما، ان کی توفیقات و تعینات بھی اضافہ فرما۔ ایران، شام، کاظم، مشہد، عراق، سامرہ، بغداد، یمن، یہ جتنے بھی اہل بیت کے ممالک کے چاہنے والوں کو ان سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان کو قائم و برقرار۔ پروردگار ہم زندہ رہیں تو محبت اہل بیت پر